بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ویڈیو کیا ہے، کیوں ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کون ریلیز کر رہا ہے اور الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی یہ لینے رولا کیوں پا رہے ہیں اور یہ دوسرا بندہ کون ہے، یہ ساری گفتگو جو ہے اس پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کیا معاملہ آج سارا دن چلتا رہا، کل سارا دن چلتا رہا، یہ دیکھیں، یہ جو ویڈیو ہے اس کی جو 2 منٹ 18 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے، اس کے بارے میں بات ہونا شروع ہوئی، اس پر میں نے بھی بات کی، پھر اور لوگوں نے بھی بات کی۔ شک تھا، گفتگو ہو رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی ویڈیو ہے نہیں ہے، کبھی گون چودھری کا نام آ رہا تھا، کبھی کہہ رہے تھے جناب کوئی خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کبھی کچھ اس طرح کی باتیں، لوگ جن نے منہ انہیں گلاں لوگ ہی کرتے چلے جا رہے سر۔ لیکن اچانک سے عمران خان کو ملتان کے جو ان کا ورکر کنونشن تھا، وہ چہرہ رپا ہی اڈیا سی، رنگ اڈیا سی، ہوائیاں اڑ رہی تھی چہرے کے اوپر، اور پھر انہوں نے بات کرتے کرتے اچانک سے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ میری کردار کشی کریں گے عید کے بعد، اور انہوں نے جو ہے نا پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی نصرت بھٹو صاحبہ کی، پھر انہوں نے 2018 کے الیکشن میں میرے خلاف ایک خاتون سے گھٹیا سی کتاب لکھوائی، اس خاتون کا نام ریحام خان ہے، خان صاحب اس کا نام نہیں لیتے اب، پہلے وہ دلی جس طرح ترلے پا کے بیاہ کیتا سی، وہ بھی ریحام خان جو ہے اپنی کتابوں میں بتا چکی ہے اور انٹرویوز میں بھی کہہ چکی ہے۔ اچھا، پھر جناب انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی چلے جائیں تو جمائمہ خان جو تھیں ان کے خلاف بڑی ایک گھٹیا مہم چلائی، اس کو یہودی قرار دیا، حالانکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، پھر جناب اس کے خلاف ٹائلوں کیس کر دیا، یہ سارا ملبہ لا کے انہوں نے کس پہ ڈالا، مسلم لیگ نون کے اوپر۔ اچھا، اب وہاں سے جناب کان کھڑکنے شروع ہو گئے لوگوں نے کہ یار دا مطلب ہے دیر از سم تھنگ، کچھ ہے جس کے اوپر یہ عمران خان گھبرایا بھی ہوا ہے اور بات بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد جناب فواد چودھری صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں جی بالکل یہ اس طرح کی بات ہے اور یہ کر رہے ہیں، اور یہ سارا جو ہے نا نون لیگ پہلے بھی کرتی رہی ہے۔ انہوں نے وہی سارے جو بات پہلے عمران نے کی تھی اس کو رپیٹ کر دیا۔ آج کل جو ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ وہ بھی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب نون لیگ جو ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتی اور وہ یہ سارا کام کرتی ہے، اور پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، بے نظیر کا کیا، پھر نصرت کا کیا، پھر اس طرح کر کے وہ باتیں جو ہے انہوں نے بھی رپیٹ کی ہوئی تھی۔ اچھا، پھر جناب پی ٹی آفیشیل جو ہے انہوں نے آج کل باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس میں انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر باقاعدہ طور پر الزام لگایا کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، اور اس تیاری کے وہ جو تیاری ہو رہی ہے اس کے بعد اس کو ریلیز کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے اوپر شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، ان کے جی گھٹیا قسم کی جو ہے نا ٹیکنالوجی اور گھٹیا قسم کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ پھر ریلیز ہوگی تو پھر پائن جڑا نا پھڑے جاؤ گے تو پھر جناب اور ذلت ہوئے گی۔ یہ مطلب ہے کہ شہباز گل کہہ رہے ہیں ودیا ٹیکنالوجی جیڑی اور ودیا پروڈکشن دیو ہے جی، وہ خود بھی کہتے ہیں میں کمیونیکیشن کا استاد ہوں، تو میں مطلب ہے کہ انہوں کا ایک مطلب سی کہ پروڈکشن اچھی دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے اوپر پھر ان کو رسپونڈ کیا، کس کو، پی ٹی آفیشیل کو، اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے یہ ڈرامہ آپ کیوں کر رہے ہیں، مگر باوجود اس کے کہ عمران خان نے مجھے 2 بار جیل میں ڈالا، سزائے موت کی چکی میں رکھا، میں نہ کردار کشی پر یقین رکھتی ہوں نہ ذاتی انتقام پر، انسان کی ذاتی اور نجی زندگی اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، برائے مہربانی مجھے اس گند سے دور رکھیے۔ اچھا، یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بات کی ہے، میں اس بات کا مکمل طور پہ اس سے سہمت ہوں، اس سے اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نجی زندگی میں کس طرح کی مرضی لائف گزار رہا ہو اس میں آپ کو دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ دخل اندازی اس لیے بھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اگر اس کو وہ جو بھی یہ ویڈیو کا ذکر ہو رہا ہے، یقینی طور پہ کوئی گندی قسم کی ویڈیو ہوگی، کوئی مطلب گھٹیا قسم کی بات جو ہے نا فلم، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اب اگر فرض کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے، میں اس بات پہ یقین نہیں کر رہا، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں چونکہ نہ ویڈیو دیکھی ہے اور نہ ہی مجھے یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کے بارے میں اتنا علم ہے۔ تھوڑا سا ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کو میں نے پڑھا تھا اور اس کے اوپر میں نے بات کی تھی جب زبیر عمر صاحب کا واقعہ ہوا تھا، اس پر میں نے بات کی تھی، تو اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ یہ کس طریقے سے آپ کا جو ہے نا کسی کا بھی چہرہ کسی کے ساتھ بھی لگا دیا جاتا ہے، اور وہ مجھے تھوڑا سا جو یاد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کی جو زندگی ہے، ظاہر ہے آپ فرض کریں عمران خان صاحب ہیں، ایک معروف آدمی ہیں، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ کیمرے کے آگے جو گزری ہے
تو ہزاروں سینکڑوں لاکھوں نہیں کروڑوں ان کی ویڈیوز، کروڑوں پوز ان کے چہرے کے جسم کے وہ آپ کے پاس موجود ہیں، تمام کے تمام آپ کو نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. تو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے سارے پوزز جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا ٹیکنالوجی کے ذریعے جو شخص یہ جس سے آپ یہ ایکٹ کروا رہے ہوتے ہیں ان پوزز کو اس میں رکھ کے وہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ جو فلم چل رہی ہے، یہ جو کلپ چل رہا ہے، یہ ایکچولی عمران خان کا ہے. یہ ایک ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہے، لیکن اس کو پکڑا بھی جاتا ہے. اس کی بھی ایک ٹیکنالوجی موجود ہے کہ اگر وہ ڈیپ فیک ہے تو پھر اس کو باقاعدہ طور پہ اس کا فرانزک کروایا جاتا ہے، اور اس فرانزک کے نتیجے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اے بھائی کمپیوٹر تے بنائی یہ سچی مچی دی ہے. اچھا، اب کلیم کر رہے ہیں لوگ کہ جناب اس کا فرانزک ہوا ہے، باہر سے فرانزک کروا لیا ہوا ہے، جس طرح وہ احمد نورانی صاحب نے وہ نہیں کیا تھا. ایک ثاقب نثار کی ایک آڈیو آئی تھی کہ ثاقب نثار مریم کو اور نواز شریف صاحب کو سزا دینے کے حوالے سے اپنے ماتحت کسی جج سے بات کر رہے ہیں. کوئی آڈیو، کوئی اس طرح کی گفتگو جو تھی وہ انہوں نے احمد نورانی صاحب نے کلیم کیا تھا کہ جناب میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، میں نے امریکہ کی جو سب سے ویل ریپیوٹیڈ ایک فرانزک ہے اپنا لیبارٹری، اس سے میں نے اس کا فرانزک کروایا اور یہ بالکل درست ہے. اچھا، ادھر سے جو تحریک انصاف والے تھے، حالانکہ مطلب بندہ پوچھے یار ایک گفتگو تے ہو رہی ہے نا، ظاہر ہے کہ ثاقب نثار صاحب تے گل آ رہی تے تسی تحریک انصاف والے کس چکر صفائیاں دندے پھر دسو. انہوں نے جناب دوڑا لاتیاں، انہوں نے جناب ایتھوں کوئی جڑا نا پھڑیا ہال روڈ تے دیکھو فرانزک لیبارٹری، وہ تو کرا کرو کے فٹافٹ تو انہوں نے کہا جی دیکھو جی یہ فیک ہے جناب، ساڑھے کو سرٹیفکیٹ آ گیا. خیر چلے، حالانکہ ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان کی جو جتنی لیگل چیزوں کو وہ سمجھ سکتے ہیں، اظہر صدیق صاحب میں آپ میرا خیال نہیں سمجھ سکتے. ایک بندہ چیف جسٹس رہے اور ان کو پتہ ہے کہ بات سچ ہے جھوٹ ہے، ظاہر ان سے متعلق ہے. اب وہ اس کی صفائیاں جو ہیں ساری پی ٹی نے دیتی ہیں، مطلب اتوں تو لے کے تھلے تکر ساری ان صفائیاں دے رہے سن، جس سے بات کنفرم ہوتی چلی گئی کہ جناب یہ مطلب ہے کہ ایک آپس رلے سن اور انہیں رل کے سارا جڑا نا نواز شریف نو سزا دیتی. یہ الزام جو ہے یہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون والے لگاتے ہیں، لیکن ایتے جو حرکتیں انہوں نے کی ان تو کنفرم ہو گیا. اب تو بالکل ہی بات کھل گئی نا، اب تو بالکل ہی بات جو ہے وہ اس کے اوپر مہر لگ چکی ہے. اس لیے کہ عمران خان صاحب جب یہ فارغ ہوئے ہیں وزارت عظمیٰ سے لاہور آئے تو ثاقب نثار صاحب جا کے ان سے ملاقات کر رہے تھے. پھر ثاقب نثار صاحب نے بتایا بھی کہ انہوں نے مجھ سے لیگل مشورے مانگے، انہوں نے مجھ سے سیاسی بات بھی کی، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جو تو اب وہ جو شک تھا پہلے وہ اب یقین میں بدل چکا لوگوں کا کہ جناب جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، مثال میرے ذہن میں بڑی گندی سی آتی ہے لیکن لاہور میں پنجابی میں بولی جاتی ہے مگر میں انہوں روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپس رلے سن، ٹھیک ہے، اور رل کے انہوں نے سارا کچھ کیتا ہے. اور نواز شریف کے خلاف جو جتنا کیس تھا وہ سارے کا سارا عمران خان اور ثاقب نثار کی آپس میں ملی بھگت تھی، جس کے نتیجے میں سارا کچھ ہوا. حالانکہ میں آپ سے عرض کروں نہ عمران خان اکیلا کچھ کر سکتا تھا، نہ ہی ثاقب نثار اکیلے کچھ کر سکتے تھے. نواز شریف کے قد اتنا بڑا تھا، شخصیت اتنی بڑی تھی کہ وہ صرف ان دو بھائیوں کی واردات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اگر اس میں انہوں نے کی بھی ہے تو اس کے پیچھے آشرواد کسی اور کی تھی، اور کسی اور کا نام لیتے ہوئے سب کے پاؤں جلتے ہیں، سب کے ہاتھ جلتے ہیں، سب کی زبانیں جلتی ہیں، سارے دے منہ دے وچ جڑا نا چھالے پائی جاندے ہیں اور زبان جو ہے وہ گنگ ہو جاتی ہے. تو وہ ان کا نام کوئی نہیں لیتا، ایک دوسرے سے پائی جاندے ہیں. نواز شریف نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا گجرانوالے کے جلسے میں، تو اس کے بعد بھائی نو بھی چپ کر گیا سی. خیر اگلی بات کرتے ہیں. جو میں آپ سے ایکچولی کہنا چاہتا ہوں، ڈیپ فیک جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی فرانزک ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر اس طرح کی لیبارٹریز موجود ہیں جو اس سے بتا دیتی ہیں یہ سچیاں کہ جھوٹیاں. بہت سارے انڈین اداکار، بہت ساری انڈین اداکارائیں، بہت سارے ایسے معروف لوگ جو ہیں ان کی اس طرح کی جو ہے نا بنا کے ویڈیوز، اور وہ جعلی ویڈیوز، 100% جعلی ویڈیوز، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ سچی تھی، وہ جعلی ویڈیوز ہوں گی، وہ بنا کے لوگوں نے پھینکی ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات جب کی ہے پی ٹی آفیشیل کی اکاؤنٹ سے آئی ہے یہ بات، اس پر مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا. اور پھر ایک صاحب نے ان کو کہا کہ مریم بی بی آپ کو ویسے تو ان فضول ترین باتوں کا جواب دینا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر اب آپ نے جواب دے دیا تو پھر اس پر آپ ایف آئی اے کو نوٹس دیں اور ایف آئی اے سے کہیں کہ اس کی ساری تحقیقات کرے. تو پھر مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہاں میں ایف آئی اے کو ضرور لکھوں گی اور ان سے کہوں گی کہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے. اچھا اب یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ ابھی ویڈیو نہیں آئی،
ابھی بالکل ویڈیو یعنی کسی نے نہیں دیکھی. کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جناب اس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے. مطلب میں کم از کم یہ کلیم نہیں کر سکتا. نہ میں اس طرح کی ویب سائٹس پہ جاتا ہوں، نہ مجھے ان چیزوں کا علم ہے. لیکن کوئی بھی شخص ابھی یہ کلیم نہیں کر رہا، سامنے آ کے کلیم نہیں کر رہا کہ جناب اس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے. ایک بندے نے اس طرح کی بات ضرور کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑے معروف صحافی ہیں، انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے. اچھا، لیکن اس سے پہلے ویڈیو ریلیز ہونے سے پہلے اینے چرچے پہ گئے پائے نے کھڑکی توڑ ہفتہ چلنا ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ اس کی اتنی ڈیمانڈ آنی ہے. مجھے کئی لوگوں نے فون کیا، بڑے سینئر لوگوں نے آج بھی کیا کہ بھٹ صاحب وہ 2 منٹ 18 سیکنڈ والی ویڈیو سانو بھی بھیج دیو. اچھا، میں اس کو قسمیں کھا کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، نہ میرے پاس ہے. میں تو صرف جو گفتگو چل رہی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری سیاست کا معیار کہاں چلا گیا. عمران خان ہے یا گوہر بٹ ہے یا عمران مطلب شفقت ہے یا کوئی بھی شخص ہے، ABCD کوئی بھی شخص ہے، وہ اپنی ذاتی زندگی میں زور زبردستی یا کسی کے ساتھ ظلم کیے بغیر اگر وہ زندگی گزار رہا ہے اور دوسرے بندے کو اعتراض نہیں ہے تو بھائی نے تانوں کی تکلیف ہے. سوال میرا یہ ہے، اس کے اوپر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. ٹھٹھا اڑانے کی عادت ہے، لوگ جو ہے اس قسم کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ میں جتنی تنقید کرتا ہوں، آپ لوگ پچھلے 1.5-2 سال سے اس بات کے گواہ ہیں، میں بالکل تنقید کرتا ہوں، ان کی سیاسی حکمت عملی کے اوپر تنقید کرتا ہوں. میں ان کی جو ہے اپنا گورننس کے معاملہ جو تھے اس کے اوپر تنقید کرتا تھا. میں آئندہ بھی کروں گا، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کروں گا. لیکن اس قسم کی جو ویڈیو اگر کوئی ہے اور وہ ریلیز ہونی ہے یا ریلیز کو لوگ کر رہے ہیں تو یار مطلب آپ عمران خان کی نجی زندگی پہ نہ جائیں، مہربانی کریں. آپ ان کی سیاسی جو زندگی ہے اس میں اتنے سارے تضادات ہیں، آپ ان پر بات کریں، آپ ان کو ایکسپوز کریں، آپ ان کی کوئی ایسی آڈیو یا ویڈیو ریلیز کریں جس میں وہ جس بندے کی تعریف کر رہے ہیں، آج کل تعریف کر رہے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہو. آپ کسی ایسے بندے کی آڈیو اور ویڈیو ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیز کروائیں یا کریں، جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ یار وہ مطلب جن کو آج وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں کل انہوں نے نال بیٹھے سن. مثال کے طور پہ میں بتا دیتا ہوں، تصویریں سارے دنیا کے اوپر چل رہی ہیں. میں آپ کو ان کے یہ صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. میاں شریف صاحب جناب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر وہ لیڈی ڈیانا بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب بڑے پپو جو بچے بن کے نال سر چکا کے بیٹھے، پہلے لینے سن نا. ٹھیک ہے، شوکت خانم کے لیے آج بھی آپ شوکت خانم چلے جائے، وہاں پر لکھا ہوا ہے میاں شریف نے کتنے کروڑ روپے دیے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے تضادات جو ہیں ان کی لائف کے اندر، اس کو آپ ایکسپوز کریں، ان کی سیاسی زندگی کو ایکسپوز کریں. یہ نجی زندگی پہ نہیں جانا چاہیے، سچی بات تو یہ ہے. لیکن لوگ جا رہے ہیں اور پھر لوگ کی چیزاں لیندے ہیں، لوگ کی ہاسا ٹھٹھا اڑاندے ہیں. اچھا، اب وہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہونی ہے نہیں ہونی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک امیتابھ بچن ہمارے دور کے بڑے معروف ایک اداکار گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں. مطلب وہ میرا خیال ہے کہ برے صغیر پاک و ہند میں جو ٹاپ 10 بہترین اداکار ہیں ان میں سے ایک وہ امیتابھ بچن صاحب بھی ہیں، اور شاید میرے نظر میں شاید ٹاپ 1 نہیں ہوں وہ. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جب فلم آنی ہوتی تھی نا تو جناب رولا پہ ہوتا سی یہ پورے محلے دے وچ. اور خاص ان کی فلم اکثر آتی تھی بسنت کے اوپر نا، تو جو جتنے اس وقت میوزک سینٹر ہوتے تھے ہمارے علاقے کے اندر بلکہ پورے لاہور کے اندر، تو ہر بندہ جڑا نا انہوں جا کے آتا سی اے والی فلم آنی ہے نا تو سب تو پہلے میں نے ملنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی. یعنی اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جب وہ فلم آئی تھی، میرے ذہن سے نام اس کا نکل گیا فلم کا، وہ ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے اس وقت یار. وہ فلم آئی تھی تو وہ یقین کیجیے گا کہ اس دور میں اس کا 50 روپے کرایہ تھا، اور اس وقت جو بڑا چھوٹا گوشت تھا نا سر وہ 42 روپے کلو تھا، آج 1700 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے، 3 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کی مووی ہوتی تھی، 3 گھنٹے کے لیے. اے جڑی عمران دی ویڈیو جڑی 2 منٹ 18 سیکنڈ دی یہ وہ آئی کوئی نہیں، اے ادھر بھی ریکارڈ توڑی کھلوتی ہے. اس حد تک لوگوں میں اس کا اشتیاق ہے، لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا ہے. لیکن احمد نورانی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ میرے سامنے پڑا ہے اور اس پر مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے. میں سچی بات ہے، مطلب لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں، اکثر ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی مرد کی ویڈیو کی بات ہو رہی تو کسی خاتون نال ہو رہی ہوگی. احمد نورانی صاحب نے نویں کام پاتا پائے. وہ ایک تو بات انہوں نے وہی کی جو میں کہہ رہا تھا،
انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پر ویڈیو کے ذریعے گند اچھالنے کی اس گھٹیا کام میں یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ایک شخص کو گندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے شخص کی زندگی بلکہ اس کی فیملی کی زندگی بھی خراب کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ یہ گھٹیا کام کرنے پر تلے ہیں تو کم از کم دوسرے شخص کا چہرہ ہی چھپا دیں۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے نا احمد نورانی صاحب نے کی ہے، یہ ٹویٹ ان کا آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ وہ بھائی آپ امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک دو اور بھی انہوں نے اس قسم کے ٹویٹس کیے ہیں لیکن میں ان کو سیریس نہیں لیتا۔ اس میں جو بات تھی وہ میرے لیے اہم یہ تھی کہ دوسرا شخص کیڑا بہو جی، اچھا اس پر پھر لوگ اپنے قیافے میں لاتے ہیں، اپنی جو ہے نا مطلب بولیاں بول دینے، اپنی جڑی نا اپنی دانشوری وہ چاڑنا شروع کر دے ٹویٹر کے اوپر، نیچے لوگوں نے پتہ نہیں کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا یار یہ مطلب میں سچی بات ہے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی سیاست کس ہاتھ میں چلی گئی، کس سطح پہ چلی گئی ہے، کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مطلب نجی زندگی میں انسان پتہ نہیں کتنا گھٹیا ہوتا ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں۔ کوئی شخص، میرا نہیں خیال اس پوری جو اس وقت 8 ارب کی آبادی ہے، کوئی شخص یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے اور بالکل پاک صاف ہے۔ مطلب اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ اگر فرض کرے ہیں بھی تو وہ ایک تو مارکیٹ نہیں ہونی چاہیے فرینکلی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مطلب یہ چیز جو ہے یہاں تک آ گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے یار؟ سوچنے کی بات ہے۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں یہ نون لیگ کر رہی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں نون لیگ یہ نہیں کر رہی، اس لیے کہ جس چیز کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس مطلب نجی ترین مطلب کوئی ہے نا کوئی ایسی لوکیشن جو بالکل یعنی اگر فرض کرے عمران کی بات ہو رہی تو کوئی بہت ہی کلوز سرکل میں ہوگا نا یہ ایسا کوئی کام، اس میں تو پچھلے 3.5 سال 4 سال میں عمران خان صاحب حکمران تھے اور جتنے خفیہ ادارے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں تھے۔ نون لیگ والے تھے بیچارے، آپ خفیہ ادارے تو لکتے پھرتے سن، اور ان کی جتنی بری حالت ہوئی، خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے خود یہ کہا تھا، اور مجھے یہ جملہ جب میں سوچتا ہوں یقین کرے میرے نا دماغ دے وچ مطلب سائرن کھڑکنے شروع ہو جاندے ہیں کہ یار اتنے گھٹیا لیول تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا میرے جو بیڈ روم تھا جو یعنی جو ظاہر ہے جو وہ موت کی چکی میں رکھا گیا تھا ان کو، ٹھیک ہے، اس میں بھی، اور جو باتھ روم تھا اس میں بھی کیمرے لگائے ہوئے تھے یار اس حد تک عمران خان صاحب آپ لوگ گئے ہیں تو پھر بھائی دوجے جا رہے ہیں تو پھر چیخا نہ مارو، ٹھیک ہے، اس سطح تک نہیں جانی چاہیے بات۔ میں اسی لیے تب بھی چیخیں مارتا تھا، تب بھی میں کہتا تھا کہ یار خدا کے لیے آپ فائنینشیل کرپشن پہ بات کریں، آپ سیاسی معاملات کے اوپر بات کریں، آپ پالیسیز پر بات کریں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ پائندوی 3 ویاہ کر لے، ویسے یہ نہیں کہنا چاہیے فرینکلی، یہ بھی اگلے کی مرضی ہے، ان کو زبردستی نہیں نہ کیتے، اگلی کا دل کیتا تو انہیں ویاہ کیتے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس حد تک تو چلے بات کچھ سمجھ آتی ہے یار، یہ حرکتیں جو ہے نا جب آپ نے کی ہیں تو دوسرے پاس سے بھی تیار نہیں ہیں، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ یا نون لیگ والے اس کام میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وہ ٹیکنیکل وجہ یہ ہے ان کے پاس کوئی خفیہ ادارے کا کنٹرول نہیں تھا کسی کا، یہ پچھلے 3.5-4 سال کے دوران، ٹھیک ہے، کوئی ان کے پاس کنٹرول نہیں تھا، بلکہ وہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس لیے بھی خفیہ ادارے کا کنٹرول نہ کول نہیں سی، ویسے کہنے تو ایسے نہیں وزیر اعظم ہے لیکن انہوں نے تھوڑی گل منی جا رہی، ساری چیزیں آ چکی ہیں، وہ سیاسی جو دھرنے ہوئے تھے وہ سارا کچھ وہ کون کروا رہا تھا، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا، تو ادو بھی انہوں کو نہیں سی، تو پھر یہ چیز کیسے آ رہی ہے اور یہ کون کر رہا ہے؟ کم از کم میرا خیال ہے مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی والے نہیں کر رہے۔ جس قسم کی گفتگو بلاول صاحب کے بارے میں کی ہے انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اور شیخ رشید صاحب نے، اور جس قسم کی گفتگو جو ہے وہ زرداری خاندان کی خواتین کے بارے میں کی ہے، جس قسم کی گفتگو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کی بھی انہوں نے، اس کے بعد اس قسم کی گفتگو جو ہے جو عمران خان کے بارے میں ہو رہی ہے، اور یہ نون لیگ والے نہیں کر رہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی والوں میں سے کسی لیڈر نے یہ بات نہیں کی ہوئی، اب بھی بولی جا رہی ہے، عمران خان بھی بول رہے ہیں، شیریں مزاری بھی بول رہی ہے، شہباز گل بھی بول رہے ہیں، پی ٹی آئی آفیشیل بھی بول رہے ہیں، اب بھی بولی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی یہ نہ دینا چور کی داڑھی میں تنکے والا حال ہوگا۔ بٹ اینی وے اگر یہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے تو چاند چڑھے گا بہو جی، ساری دنیا دیکھ لے گی، لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری کے ساتھ کہ اس قسم کی کسی ویڈیو کو اگر ہے بھی اوریجنل بھی ہے تو اوریجنل جینوئن ویڈیو بھی ہے تو اس کو ریلیز نہیں کیا جانا چاہیے، یہ مارکیٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر مطلب ہے کہ نہیں ہے تو فیک بنا کے سٹن نہ تو الٹا ہی گند پائے گا نا منہ دے، پھر اس طرف تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی آفیشیل کو چاہیے کہ ہمت کرے
اور مطلب نہ لوے سر کہ ویڈیو کدے کو لگی ہے، ٹھیک ہے، ابھی مریم تنا پاؤ پائے نا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، اور یہ کو کسی گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھائی ہوئی ہے، اور نہ کسی خفیہ والے نے بنائی ہوئی ہے، اور نہ ہی کسی جو ہے نا وہ نون لیگ والے اس کی کو فیک بنا رہے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ کے کسی گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھائی ہوئی ہے، اور وہ لنکا اب آپ کے اوپر گرنے کو تیار ہے، اور اس لیے آپ جو ہے نا پریشان ہیں۔ میں اس سارے ایشو کے اوپر یہی سمجھتا ہوں، اس لیے اب وہ جو ایمن نورانی نے سوال اٹھا دیا کہ دوسرا آدمی کون ہے، وہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے یار۔ باہر ویڈیو آئے گی پتہ چل جائے گا، لیکن اللہ کرے کہ نہ آئے، میری کم از کم یہی دعا ہے۔ آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہوگا لکھ دیجیے گا، مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔